الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی حبیبہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بڑی شانیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ عمر جنتیوں کے لیے چراغ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ فرمایا جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے فرار ہو جاتا ہے۔ فرمایا عمر وہ ہے جو سورج پر نظریں ڈال دے، سورج کو دیکھ لے تو سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جو مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت بخش۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعائے مبارکہ قبول ہوئی۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ موضوع ہے حضرت فاروق اعظم کا قبول اسلام۔ کفار کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں طے پایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ان لوگوں کے نزدیک جب وہ کہا کرتے تو یوں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ نیا دین لے کر آئے ہیں، تو ہمارے جو لوگ ہیں یعنی کفار اس وقت کے جو مسلمان ہو رہے تھے اور نبی پاک کے دامن سے رحمتیں حاصل کر رہے تھے، نبی پاک کا فیض عام تھا، فیضان کرم لوٹ رہے تھے، تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور میٹنگ کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا دین ہم سے چھین رہے اور ہمارے لوگ اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو رہے، پیچھے ہٹ رہے، اور محمد جو نیا دین لے کر آئے ہیں اس دین کو قبول کر رہے۔ ساروں کے مشورے کے بعد یہ چیز طے پائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ تو کون ہے وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرے گا؟ میں اپنی زبان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نبی پاک استعمال کر رہا ہوں، ورنہ کفار جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام تعظیم سے نہیں لیتے، لیکن ہم سنی صحیح العقیدہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پینے والے ہیں، تو ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد کے بعد ہمیشہ درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں۔ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں۔ نکلے راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی تو حضرت نعیم نے کہا کہ عمر کس چیز کا ارادہ ہے، کس طرف کا سفر ہے؟ تو فرمایا لگتا ہے تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی بحث و مباحثہ ہونے لگا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت نعیم اور حضرت فاروق اعظم نے دونوں نے تلواریں نکالی۔ اتنے میں حضرت نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کا جائزہ لو، تمہارا بہنوئی یعنی تمہاری بہن کا شوہر اور تمہاری بہن خود اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو دین لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اس دین کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جلال میں آئے اور اسی قہر و غضب میں، غصے کے عالم میں آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور آپ کے شوہر کو جو ہے وہ قرآن مجید سنا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ تو بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر تشریف لے گئے، کمرے میں چھپ گئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جلال میں آ کر کہا کہ کیا وہ بات سچ ہے جو میں نے نعیم سے سنی ہے کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ تو آپ کی بہن نے جو ہے آپ کو روکا اور آپ نے اپنی بہنوئی پہ بڑے حملے کیے۔ جب آپ کی بہن روکنا چاہتی تو آپ نے اتنی زور سے آپ کی بہن کے منہ پر وار کیا کہ پوری خون سے لبریز ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کھڑی ہو کر کہا کہ عمر اگر تو
جو ہے خطاب کا بیٹا ہے تو سن لے میں بھی فاطمہ خطاب کی بیٹی ہوں، اور ہاں ہم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ جان تو جا سکتی ہے اس جسم سے، روح تو جدا ہو سکتی ہے، یہ ہماری دنیا تو چھینی جا سکتی ہے، ہمارے جسموں سے ہماری جانیں نکالی جا سکتی ہے، ہمارے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اور جس دین کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ ہوئی ہے، نہ وہ اللہ کا قرآن چھوٹ سکتا ہے اور نہ وہ نبی پاک کی محبت ہمارے دلوں سے نکالی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر کا جلال ٹھنڈا ہوا اور پوچھا کہ میری بہن یہ تو بتاؤ کہ تم کیا سن رہے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ ہم جو ہے قرآن مجید سن رہے تھے۔ کہا مجھے بھی دو وہ کتاب۔ کہا کہ عمر تو ناپاک ہے اور اب جو ہے تجھے غسل کرنا پڑے گا، اور غسل کرنے کے بعد تجھے یہ کتاب ملے گی۔ آپ نے غسل فرمایا، اور یہاں صوفیہ کرام نے ایک بہت ہی پیاری بات اور بہت ہی پیارا نقطہ درج فرمایا، لکھا ہے، فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں غسل فرما رہے تھے، اپنے جسم کی گندگیوں کو صاف فرما رہے تھے، اور عمر کا رب عمر کے دل کو صاف فرما رہا تھا۔ اب غسل کر کے تشریف لائے اور حضرت فاروق اعظم کو کتاب دی گئی۔ کتاب آپ نے کھولی اور پڑھا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر لے جاؤ، مجھے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو آپ کے بہن بھی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں بھی بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر عمر کی نیت اور ارادے ٹھیک ہے تو پھر ہمیں عمر قبول ہے، لیکن اگر عمر کے ارادے اور نیت قبول نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے جو ہے اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور بہت ساری باتیں اس کے علاوہ بھی ہیں جو اس وقت وہاں موجود صحابہ کرام کے درمیان ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آئے حضرت عمر تو حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ عمر وہ وقت نہ آیا کہ تو اسلام کو قبول کر لے، اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن سے مشرف ہو جا۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے میرے سینے میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی اور میں نے فوراً کہا بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے اپنے بہت فیض پائے۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کے اوپر 26 یا ذی الحجۃ الحرام کو حملہ کیا گیا، عموماً 26 ذی الحجۃ الحرام کو آپ پر حملہ کیا گیا، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ یکم محرم الحرام آپ کے وصال مبارکہ کا دن ہے۔ اس دن ہمیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، محافل میلاد سجانی چاہیے، اور فیضان فاروق اعظم کے نام سے خوب جلسے اور جلوس کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔